الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ہجری صفر کے مہینے میں ایک لشکر تیار کیا رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور اس لشکر کا امیر مقرر کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو۔ تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت سے 2-3 دن پہلے یہ لشکر تیار ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور وہ مدینے سے 3 میل کے مسافت پر ایک مقام ہے جرف، وہاں وہ لشکر پہنچا۔ تو اہل لشکر کو اس بات کی خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ لشکر وہاں رک گیا۔ تو 2 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ تو یہ لشکر واپس آ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی ان کو خبر پہنچی تو یہ لشکر واپس آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کے بعد 2 دن جب گزر گئے تو تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ الرسول مقرر ہو چکے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منادی کرنے والے کو، اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ لشکر اسامہ جو کہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کیا ہے، وہ اسی جگہ پہنچ جائے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت موجود تھا۔ تو اب صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، مرتدین کا جو فتنہ ہے وہ پورے عروج پر ہے، تو آپ مہربانی کریں اس لشکر کو نہ جانے دیں، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، اور آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، اور دشمن جو ہیں اسلام کے وہ تو چاہتے ہیں کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو روکنے والا نہیں ہوں، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں روانہ کر چکے ہیں۔ تو تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے آج رات مدینہ میں بسر نہ کرے، وہاں جرف مقام پر پہنچ جائیں۔ تو لشکر وہاں پہنچ گیا۔ اب صحابہ کرام کا تو مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ مانا، تو وہاں پھر انصار صحابہ نے اور خود حضرت اسامہ، اور اس وقت عمر تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 18-20 سال۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ پیغام دے کر کہ امیر المومنین نے باقی لوگوں کی بات تو نہیں مانی، میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ لشکر کو واپس بلا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھی دیا، اور انصار صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ امیر المومنین، اگر آپ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ لشکر اسی طرح روانہ ہو، تو آپ پھر کسی معمر شخص کو، کسی تجربہ کار شخص کو اس لشکر کا امیر مقرر کریں، کیونکہ اسامہ جو ہے اس کی عمر کم ہے، نا تجربہ کار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دونوں پیغام دیے، حضرت اسامہ کا بھی اور انصار صحابہ کا، اور انصار صحابہ کا اسلام کے اندر جو ہے بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ سے محبت رکھنے والا مومن ہے، اور انصار صحابہ سے دشمنی رکھنے والا منافق ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ جو انصار صحابہ سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جو انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ ایک وادی میں، ایک گھاٹی میں انصار چل رہے ہو تو جس طرف انصار جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اغفر الانصار، اے اللہ انصار کو بخش دے، ولی ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں کو بخش دے، ولی ابناء الانصار، انصار کے پوتوں کو بخش دے، ولی نساء الانصار، انصار کی عورتوں کو بخش دے۔ اور پھر انصار نے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خادموں کے لیے، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا ولی موال الانصار، اے اللہ انصار کے غلاموں کو بھی بخش دے۔ تو انصار صحابہ کا بڑا مقام ہے، اور تمام جنگوں کے اندر جو اکثریت شہداء کی ہے وہ انصار صحابہ کی ہے۔ یہ انصار صحابہ جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین آپ حضرت اسامہ کی بجائے کسی معمر شخص کو، کسی تجربہ کار شخص کو آپ امیر لشکر مقرر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر کی زبان سے یہ پیغام سنا تو بیٹھے تھے اور کھڑے ہو گئے، اور غصے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگے کہ ثقلت اموں کا یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، جس لشکر کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بنا کر جائیں، اور تو مجھے انصار صحابہ کا مشورہ لا کر دے کہ میں اس لشکر کو تبدیل کروں، اس لشکر کا امیر جو ہے وہ مقرر کرنے کی بجائے میں کسی اور کو مقرر کر دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح لشکر جائے گا اور اس کا جو ہے وہ امیر بھی جو ہے وہ حضرت اسامہ ہی ہوں گے۔ چنانچہ لشکر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لشکر کو الوداع کرنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ آئے، اور وہاں آ کر اب عجیب منظر ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ اب حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نیچے اترتا ہوں اور آپ جو ہے سوار ہوں۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے اور میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ جس لشکر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، جو بھی غازی اس کے ساتھ چلتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 700 اس کے درجے بلند کرتے ہیں اور 700 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں اس لشکر کے ساتھ اپنے آپ کو ساتھ چلنے کو سعادت سمجھتا ہوں تیری عمارت کے اندر کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنایا۔ اور پھر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کو کہتے ہیں کہ اگر اسامہ تم مناسب سمجھو تو جناب عمر کو اجازت دو، اور تمہاری اجازت کے ساتھ جو ہے میں اسے واپس مدینے لے جاتا ہوں، اس کو میرے پاس ٹھہرا جاؤ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو اسی طرح لشکر روانہ ہوا۔ اس لشکر کے بھیجنے کا یا اس کے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو فتح اللہ تعالیٰ نے دی، بہت سا مال غنیمت آیا، اور پورے جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے ایک دھاک بیٹھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رعب جما دیا کہ ان کے قائد اور ان کے مربی اور ان کو جانوں سے جو پیارے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی جہاد سے اور دشمن کے اوپر حملہ آور ہونے سے باز نہیں آ رہے۔ پتہ نہیں ان کے پاس کتنا جتھا ہے، کتنی جماعت ہے، ان کے پاس کتنی ایک طاقت ہے۔ تو اس وجہ سے سارے جو ہے ہر طرف جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کا کوئی جو ہے وہ وارث نہیں ہے، ان کا کوئی والی نہیں ہے، اور ان کو جیسے مرضی ان کی تکہ بوٹی کر دی جائے گی۔ تو ایسا جو ہے وہ دشمن کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رعب طاری کیا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تابع داری ہے، فرم برداری ہے، یہ جو لشکر اسامہ کی روانگی ہے، اس میں بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی طرح تابع داری فرم برداری کی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔